السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الماء التي أروى القلوب طهرها وفاض في الأرض نهرها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقترن بالخلود ذكرها وينسدل على الهفوات سترها، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله شهادة يعم الكون نشرها، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة من هل من السماء قطرها. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله وأحسنوا العمل وبادروا بالتوبة قبل حلول الأجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، الماء هبة البارئ الكريم، أنزله وجعله سقيا للخلق يتخلل ويتسلسل وينهمر وينصب، فتخضر بغدرانه الأرض ويضحك بتهتانه الروض، يروي الهضاب والآكام ويحيي النبات والسوام ويسقي الخلق والأنام حیات وغیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، جس کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، تو کیا یہ لوگ ایمان لاتے؟ کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ مسلمانوں، پانی پلانا رحمت و شفقت کی علامت، احسان و بھلائی کی نشانی اور بابرکت صدقہ ہے، جس کی سیرابی روحوں کو پاکیزہ و طیب بنا دیتی ہے، جس کے قطرے نفوس کو جلا بخشتے ہیں. اور حاجیوں کو پانی پلانا تو اہل عرب کے قابل ذکر اور فخریہ کاموں میں سے تھا. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خون و مال سے متعلق جاہلیت کے تمام زبان زد عام فخریہ کارنامے میرے پاؤں تلے ہیں، سوائے حاجیوں کو پانی پلانے اور خانہ کعبہ کی دربانی کے. اسے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. مسلمانوں، پانی پلانے کی فضیلت، عظمت اور اس عمل کی قدر و منزلت کے تعلق سے صحیح احادیث وارد ہیں. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس تشریف لائے. لوگ کنویں سے پانی کھینچ رہے تھے اور کام کر رہے تھے. آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کام کرتے رہو، تم ایک اچھے کام پر لگے ہو. پھر فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ آئندہ لوگ تمہیں پریشان کر دیں گے تو میں بھی اس میں اترتا اور رسی اپنے اس پر رکھتا، یعنی کندھے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد المطلب کی اولاد، پانی نکالو. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا. انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس طریقے سے پانی پلانے کی فضیلت کا بیان ہے. مسلمانوں، گرمی اور سردی ہر موسم میں ہی پانی پلانا مستحب ہے، لیکن گرمی کی شدت اور گرم لو کے تھپیڑوں میں اس کے استحباب میں مزید بڑھوتری ہو جاتی ہے. پانی پلانا، اس کے ذریعے صدقہ کرنا، تر و تازہ کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچانا، پیاسے سینوں کو سیراب کرنا، جنہیں پیاس کی حرارت و آگ نے آن لیا ہو، خالی صحراؤں میں پیاسی مخلوق کو بچانا، اور گرمی کی حدت و شدت والے دنوں میں پیاسے نفوس کی مدد کرنا افضل ترین صدقات اور جلیل القدر عبادت میں سے ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجر و ثواب کے اعتبار سے پانی سے بڑھ کر کوئی اور صدقہ نہیں ہے. اسے امام بحقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، تو کون سا صدقہ مجھے کرنا چاہیے؟ میرے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی کا صدقہ. چنانچہ کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کی طرف سے صدقہ ہے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اور طبرانی اوسط کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ انہوں نے پوچھا، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، پانی ہی کے ذریعے صدقے کو لازم پکڑو. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی کو شک لاحق ہو گیا لیکن ان کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے 360 جوڑ یا ہڈیاں ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ ضروری ہے، ہر اچھی بات صدقہ ہے، آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے، نیز راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اسے امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے، جیسا اسے امام ترمذی نے جامع میں روایت کیا ہے۔ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس میں بھی اجر ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور سراقہ بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بھٹکے ہوئے اونٹوں کا مسئلہ پوچھا جو میرے حوض پر آئیں، جسے میں نے اپنے اونٹوں کے لیے بنا رکھا ہے، تو کیا میں انہیں پانی پلاؤں تو مجھے اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر و ثواب ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص راستے میں چل رہا تھا، اسے شدید پیاس لگی، اسے ایک کنواں ملا، اس میں اتر کر پانی پیا، جب باہر نکلا تو وہاں ایک کتا دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا یہ کتا بھی تو اتنا ہی زیادہ پیاسا ہے جتنا میں تھا، چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا، اپنے جوتے میں پانی بھرا اور منہ سے اسے پکڑ کر اوپر لایا اور کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں ہر تر و تازہ کلیجے والے کے ساتھ نیکی کرنے میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام عینی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ پانی پلانا عظیم ترین عبادات میں سے ایک ہے۔ بعض تابعین کا کہنا ہے کہ جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں اسے پانی پلانے کا عمل انجام دینا چاہیے۔ جب ایک کتے کو پانی پلانے والے کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو ایک مومن کو پانی پلانے کے متعلق کیا خیال ہے جسے پانی پلا کر حشاش و بشاش کر دیا گیا ہو۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب پیاس کی شدت والے کتے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ پلانے والے کے گناہ معاف کر سکتا ہے تو پیاسے مسلمانوں کو پانی پلانے، بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلانے اور بے لباس مسلمانوں کو لباس پہنانے کا اجر کتنا ہوگا۔ مسلمانوں جب تم پیاس بجھا دینے والا صاف شفاف اور مزیدار پانی نوش کرو تو فقیر و مسکین مسلمانوں کو بھی یاد کر لیا کرو جو پانی جیسی عظیم نعمت سے محروم علاقے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی یاد رکھا کرو جنہیں بدبودار گدلا پانی نصیب ہوتا ہے، جس کی بو کی وجہ سے کوئی اسے نوش کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، جس کا رنگ اور ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اور جب تم اپنے گھروں میں پانی کی ٹوٹیاں چلاؤ جن سے روانی کے ساتھ پانی صاف شفاف حلق سے اترنے والا وافر بہتا ہے تو اس وقت ان لوگوں کو بھی یاد کر لیا کرو جو پورا دن پوری رات بلکہ اس سے بھی زیادہ پانی کی تلاش میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی یاد کر لیا کرو جنہیں خشک سالی اور سوکھے کنووں نے اپنے گھر اور بستیاں چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، ان کی زندگی اجیرن بن کر رہ گئی ہے، ان کی عیش و حیات تکلیف رساں، سختی و تنگی اور فسادی و خرابی کی نظر ہو چکی ہے۔ وہ احسان و بلائی کرنے والے اہل خیر کی طرف پیاسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے پانی کا انتظام کر دے تو جائیے ان کی جانیں بچائیے اور ان کا تعاون اور ان کی مدد کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی پینے کے لیے کچھ مانگا تھا تو تو نے مجھے نہیں پلایا۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے آپ کو پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو یہ نہیں جانتا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پینے کے لیے کچھ مانگا تو تو نے اسے نہیں پلایا؟ کیا تو یہ نہیں جانتا اگر تو اسے پلاتا تو اس کا اجر مجھ سے پاتا؟ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ فقراء و مساکین، محتاج و ناتواں اور عاجز و بے بس لوگ جو اپنے پانی کے بل ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے اور پانی کے بغیر ان کا چارہ کار بھی نہیں ہے تو ان کے بل ادا کرنا بھی صدقہ ہے اور یہ پانی پلانے میں ہی شامل ہے۔ مسلمانوں پینے کے پانی کے لیے خاص کردہ عمومی انتظامات کر کے انہیں وقف کرنا، مثلا کنویں کھدوانا، پانی کے حوض بنانا اور عام ٹھنڈے کے پانی کے کل لگا کر انہیں وقف کرنا، پانی کو صاف کرنے اور فلٹر کرنے کے لیے خاص جگہ بنا کر وقف کرنا، فقراء و مساکین کے گھروں اور محلوں تک پائپ لائن بچھانا، پانی کی بوتلیں تقسیم کرنا، چوراہوں، راستوں، بازاروں اور مساجد وغیرہ میں پانی تقسیم کرنا، یہ سب جلیل القدر عبادات میں سے ہیں۔ جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس نے بیر روما کھودا اس کے لیے جنت ہے، اور فرمایا جو شخص بیر روما کو خریدے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالی نے اسے خرید لیا۔ بخاری، ترمذی اور نسائی نے اسے روایت کیا ہے۔ اس میں کنویں وغیرہ کے طریقے سے وقف کرنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 چیزوں کا اجر انسان کو اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے:
جس نے علم سکھایا یا کوئی پانی کی نہر جاری کر دی یا کنواں کھدوایا یا کوئی کھجور کا درخت لگوا دیا یا کوئی مسجد بنا دی یا مصحف لے کر وقف کر دیا یا اس نے اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑی جو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے استغفار کرے، اسے بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پانی کے لیے کوئی زمین کھود کر انتظام کیا اور اس سے کوئی پیاسے جگر والی مخلوق جن ہوں انسان ہوں یا کوئی بھی پرندہ پی لیتا ہے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ پانی کے بہاؤ کے راستوں سے حیوانات سیراب ہوتے ہیں، جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ پیاس انہیں ستا رہی ہے پرندے اس کے پاس آ کر سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں اور اس پانی کے ارد گرد نباتات اور انگوریاں اور کھیت ہوتے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی طلب کریں۔ استغفار کرنے والوں کے لیے فوز و فلاح اور کامیابی ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے جسے چاہا اسے اپنے لطف و کرم کی چادر میں لے لیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو بیماریوں سے مایوس لوگوں پر انعام و احسان کرتے ہوئے ان کے لیے دوا اور علاج کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی پیروی کرنے والا شخص ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور ان کی نافرمانی کرنے والا ضلالت و گمراہی اور ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں